10 محرم الحرام کا دن انتہائی باسعادت اور بابرکت دن ہے، بلکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ انتہائی برکت اور فضیلت کا حامل ہے، اور 10 محرم الحرام کو پھر خصوصیت کے ساتھ فضیلت حاصل ہے۔ محرم الحرام اور پھر 10 محرم الحرام کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس سے قبل ایک بہت بڑے شبے کا ازالہ کر دوں کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کو اور پھر خصوصاً 10 محرم الحرام کے دن کو ابتدا ہی سے فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اور پھر فرمایا کہ ان میں جو منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ ان 4 میں سے ایک ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے، اور ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے جو یہ چل رہا ہے۔ اور فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے ہم نے کائنات بنائی ہے اس دن سے یہ مہینے محترم۔ تو پتہ چلا کہ محرم کا یہ مہینہ ابتدا ہی سے محترم اور معظم ہے۔ اور پھر خصوصاً 10 محرم الحرام کا جو یہ دن ہے یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ میں وہ واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جو 10 محرم الحرام کے دن پیش آئے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دن کب سے محترم رہا۔ 10 محرم الحرام ہی کا دن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی جب طوفان نوح آیا تھا۔ یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی، اور اسی 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے خلاصی دی۔ اسی 10 محرم الحرام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب وہ گم ہو گئے تھے تو کئی سال بعد ان سے ملے، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس دن تخت خلافت پر متمکن ہوئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جس دن آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس دن ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس دن بادشاہت ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیماری سے جس دن شفا دی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس دن ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت بھی جس دن آئے گی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہو۔ تو ان واقعات سے جو اجمالاً میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دن کب سے محترم ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی کہ انہیں اللہ نے اس مبارک دن میں شہادت نصیب فرمائی۔ اور پھر اس محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے،
تو میں وہ کام بھی اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر فخر کرنا چاہیے۔ ظلم ضرور ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی کی شہادت پر غم نہیں منایا جاتا بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو شریعت نے اجازت دی کہ اب رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو اب یہ مسنون عمل ہے اور اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ جو شخص رکھے، فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 2 دن، ایک دن اس 10 کے ساتھ اور ملاؤں گا، لیکن پھر آپ آئندہ سال زندہ نہ رہیں تو مسنون یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہو۔ دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا، اس دن 10 محرم الحرام کو انہیں اچھا سے اچھا کھانا کھلانا، یہ بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وسع علی نفسه واہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنہ، فرمایا جو شخص اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق اور اس سے زیادہ بھی خرچ کرے تو فرمایا اللہ رب العزت اسے پھر سال بھر اسی طرح بہترین رزق عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح بہترین وسعت اللہ رب العزت ان پر کرتے ہیں۔ تو اس دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا سے اچھا کھانا، عمدہ سے عمدہ کھانا، عام دنوں کے بنسبت بہترین کھانوں کا انتظام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں پر فراخی دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 کام کرنے کے ہیں، ایک شہادت پر فخر کرنا ہے، نمبر 2 روزہ رکھنا ہے، اور نمبر 3 گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح یہ منحوس ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے، تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے اور آپ کا نکاح ان سے 10 محرم الحرام کو ہوا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح 7 ہجری میں کیا اور یہ نکاح بھی محرم میں ہوا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم میں ہوا، اور اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی ایک روایت کے مطابق رجب 2 ہجری میں اور ایک روایت کے مطابق محرم 2 ہجری میں ہوا۔ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح اور خود اپنے نکاح بھی محرم الحرام میں کیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان مہینوں میں نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور عموماً جب جس چیز میں نحوست نہ ہو اور لوگ اسے منحوس سمجھے اور وہ کام جائز ہو تو پھر ان جائز کاموں کو کرنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو جب لوگ محرم میں نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں تو پھر محرم الحرام کے مہینے میں جب کہ نکاح کرنا جائز ہے تو پھر ان
دنوں کے اندر اور محرم الحرام میں نکاح کرنا یہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے۔ دوسری بڑی غلط فہمی، لوگ اسے غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو غم کی وجہ سے کالا لباس پہننا، کالے کپڑے پہننا مرد اور عورت کے لیے، اور اس کو غم کا مہینہ سمجھنا اور پھر کالے کپڑے پہننا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے کوئی شخص کالے کپڑے پہنے تو اس کی اجازت ہے، لیکن چونکہ ان دنوں کے اندر خاص یہ طبقہ جو اسے غم کا مہینہ سمجھتا ہے اور وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اسی طرح ماتم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے گریبان کو چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے اور اپنے سینے کو پیٹے۔ تو ماتم تو کسی پر بھی جائز نہیں، کسی کا بھی انتقال ہو جائے اس پر ماتم جائز نہیں ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، جس طرح خودکشی حرام ہے اسی طرح جسم کے کسی عضو کو نقصان دینا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح قبرستان جانے کو لوگ اس دن ضروری سمجھتے ہیں اور قبرستان کی خاص صفائی کا اہتمام کرنا اور وہاں کی گھاس وغیرہ کو کاٹنا، اس کا بالخصوص اہتمام کرنا اور اسے ضروری سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ قبرستان جانا چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ آپ سال بھر جا سکتے ہیں، کسی دن کو خاص کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جانا ضروری سمجھنا یہ بھی درست نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن قبروں پر مٹی ڈالنے کی فضیلت زیادہ ہے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل لگانا یا ان کے نام پر نیاز کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر سبیل لگانا، نیاز، صدقہ وغیرہ کرنا یہ جائز نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں نوحہ کرنا اور یا نوحے کی مجلسوں میں شرکت کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ تو یہ چند نہ کرنے کے کام آپ کے سامنے ذکر ہوئے کہ غم کی وجہ سے کالا لباس نہ پہنے، ماتم نہ کرے، قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھے، حضرت حسین کے نام پر سبیل نہ لگائے، نیاز نہ کرے، اور نوحے کی مجلسوں میں شرکت نہ کرے۔ ان کاموں سے اس مہینے میں بچنے کی ضرورت ہے، اور جو کرنے کے کام ہیں، روزہ رکھنا ہے، گھر والوں پر وسعت کے مطابق خرچ کرنا ہے، تو اس کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔